وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شرک کر کے مرے گا، شرک پر جس کا خاتمہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ شرک کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ شرک کرنے والے اسی زمرے میں آئیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل، اللہ رب العالمین چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دے، لیکن شرک کرنے والے اور شرک کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اعلان، یہ الٹیمیٹم ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اس لیے جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں ان آیتوں کے زمرے میں آئیں گے۔ اگر شرک سے توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا شرک سے چیتاونی دیا کرتے تھے، وارننگ دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے بھی اللہ کا شریک بنا دیا۔ کیسے غضبناک ہو کر معلوم یہ ہوا کہ شرک کائنات کا سب سے بڑا ڈینجرس اور خطرناک گناہ ہے۔ لوگ چور کو چوری کرتے دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے۔ جو ایمان کا ڈاکو ہے، شرک کرنے والا، اس کو بہت اچھا، یہ پیر پرست ہے، مزار پرست ہے سمجھتے ہیں۔ اور ہماری عورتوں میں تو یہ اور بیماریاں زیادہ ہیں۔ عورتیں دیکھ لیتی ہیں کہ کوئی کسی خواجہ کا کپڑا پہن رکھا ہے تو کوئی دھاگا پہن رکھا ہے، بس یہ پہنچا ہوا ہے۔ شرک کے گھناؤنے پن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ 116 معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت ہی خطرناک اور ڈینجرس گناہ پاپ ہے۔ پاپ، شرک کائنات کا سب سے بڑا پاپ، اور مشرک سب سے بڑا پاپی ہے۔ مشرک سب سے بڑا پاپی ہے، اس لیے لوگ بڑے پاپی کو ولی سمجھتے ہیں اور بڑے پاپی سے چھوٹے پاپی کو ہمیشہ ہی کوستے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہاں جو معیار ہے اور جو پیمانہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، اور اسی وجہ سے لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کیے تھے۔ آج یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ لوگ شرک کے گھناؤنے پن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ لوگ دھڑلے سے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اثما عظیما یاد رہے گا، اس میں عظیم، بڑا پاپ، یہ سب سے بڑا پاپی ہے جو شرک کرتا ہے، کھاتا اللہ رب العالمین کا اور گاتا مردے کا۔ گاتا کس کا؟ مردے کا۔ یہودی کیوں اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہوئے؟
عزیر کی پوجا وہ کرتے، عزیر کی دہائی دیتے، کرسچن کو کیوں اللہ رب العالمین نے جہنمی قرار دیا؟ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دہائی دیتے ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، مریم کی تصویر اور اسٹیچو کو چرچ میں رکھے ہوئے تھے، امریکہ کے پادری نے، فادر نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اسٹیچو کسی کام کے لائق نہیں، نہ نفع کے لائق نہ نقصان کے لائق، تو کیا کرنا چاہیے؟ توڑنا چاہیے۔ چرچ میں ابھی چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پر بالکل ہی عام یہ اسٹیچو ہوا ہے، پادری نے، فادر نے اپنے ہاتھ سے تمام لوگوں کے سامنے چرچ میں توڑا ہے۔ کیوں؟ احساس ہوا کہ ہم رب سے بغاوت کر رہے ہیں اسٹیچو کی پوجا کر کے، غیر اللہ کی دہائی دے کر کے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، 72 نمبر کی آیت ہے۔ جو بھی شرک کرے گا اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کرا دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے، اور مشرک کا کوئی مددگار نہیں، مشرک کا کوئی مددگار نہیں۔ اب جو یا غوث المدد، یا غوث، یا حجویری، یا گنجویری، بلائی خالہ، اور نہ جانے کتنے معبودوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کی دعائیاں دیتے رہتے ہیں، یہ سب شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان تک توحید کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو معاف کرے۔ مسلمان جب تک ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، غیر مسلم اس میں داخل ہوتے رہے، لیکن جب مسلمانوں نے مردوں کی دہائی دینی شروع کر دی، مردوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود باباؤں کے سجدے کرنے لگے اور کواکب کو خدا ماننے لگے، مشکل کشا ماننے لگے، حاجت روا ماننے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ایک تو ان کلمہ پڑھنے والے قبر پجاریوں کو ذلیل و رسوا کیا دنیا میں، اور یہ مردہ فروش اور مردہ پرست لوگوں کی وجہ سے غیر مسلم قومیں اسلام میں آنا، اسلام میں داخل ہونا بالکل بند۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہم کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم کھڑے کی دہائی دیتے ہیں، یہ پڑے کی اور مرے کی دہائی دیتے ہیں، اس لیے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمانوں تم سمجھو کہ تمہاری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہماری بھی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید، ونس آف گاڈ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ رب العالمین کا ذکر۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن ہمیشہ رب کو یاد کرتا ہے، اور مومن کو یہی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنوں اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ باباؤں کی دہائی دینے والوں کو اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے، توبہ کریں، یہ توبہ کریں، ورنہ انجام تو بہت ہی بھیانک ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اپنی ہی عبادت، اپنی ہی دعا، اپنی ہی التجا اور اپنی ہی سے التجا اور فریاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کے در کے بھکاری ہیں، کسی مردے کے در کے بھکاری نہیں ہیں۔ مسلمانوں ان باتوں کو سمجھو، ان باتوں کو سمجھو، اور تمام تر دنیا کے لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔